سورہ السجدہ الف لام میم السجدہ شروع کر رہے ہیں۔ مکی دور کی سورہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم۔ ان صورتوں میں، یہ سورہ السجدہ میں دنیا کی نعمتیں یاد دلا کر آخرت کے احوال ذکر فرمائے جا رہے ہیں۔ دنیا کی نعمتیں یاد دلائیں اور پھر اس کے ساتھ آخرت کا ذکر۔ مقصد کیا ہے کہ جو اس دنیا میں تمہیں نعمتیں عطا فرما رہا ہے وہ ان کا حساب بھی لے گا، تو اس لیے آخرت کو یاد رکھو۔ یہ کتاب نازل کی گئی ہے اور اس میں کوئی شک نہیں رب العالمین کی طرف سے۔ لوگ کہتے ہیں انہوں نے گھڑ لیا، نہیں، یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، اور اس مقصد کے لیے نازل ہوئی تاکہ اس قوم کو انجام سے آگاہ کرے جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی نذیر نہیں آیا۔ شاید یہ لوگ سیدھی راہ پہ آ جائیں۔ آپ دیکھیے کہ ہدایت کے لیے، لوگوں کو سیدھی راہ پہ لانے کے لیے اللہ کتنی کوشش فرما رہا۔ اللہ اپنے رسول کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا ہر زمانے میں، اور کتابیں نازل فرمائیں، اور ان رسولوں نے کتنی تکلیفیں اٹھا کر لوگوں کو سمجھایا۔ یعنی اللہ کیا چاہتا ہے کہ لوگ جنت میں جائیں، جہنم سے بچ جائیں۔ اللہ جہنم میں بھیجنا نہیں چاہتا۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم۔ اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا؟ اگر تم شکر کرو اور ایمان لے آؤ تو اللہ کو کیا پڑی کہ تمہیں عذاب دے؟ اللہ عذاب نہیں دینا چاہتا۔ یہ انسان ہے کہ زبردستی عذاب میں گھسنا چاہتا ہے۔ فرمایا اللہ اپنی قدرتوں، زمینوں اور آسمان کی تخلیق کا ذکر فرمایا کہ اس کے سوا تمہارا کوئی مددگار نہیں ہے اور نہ ہی کوئی سفارشی ہے۔ کیا تم نصیحت نہیں قبول کرتے؟ اللہ کی شان یہ ہے کہ اللہ آسمان سے زمین تک تدبیر امر کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ روزانہ فرشتوں کو، یہ اللہ کی مملکت ہے، تو امور مملکت کی تدبیر اور انتظام کے متعلق احکام جاری فرماتا ہے۔ یہ روزانہ کا کام ہے۔ فرشتوں کو بتایا جاتا ہے تم نے یہ کام کرنا ہے، تم نے یہ کام کرنا ہے، تمہاری یہ ڈیوٹی ہے، تمہاری یہ ڈیوٹی ہے، جیسے سلطنت کے اندر یہ ہوا کرتا ہے۔ تو روزانہ اللہ تعالیٰ اس بڑی سلطنت کے بارے میں فرشتوں کو احکام جاری فرماتا ہے، روزانہ احکام دیتا ہے۔ لیکن اللہ کا روز ہمارے 1000 کے برابر ہے، ہمارے 1000 سال کے برابر ہے۔ اللہ کا ایک روز ہمارے 1000 سال کے برابر ہے۔ تو گویا ہمارے حساب سے اللہ کا منصوبہ 1000 سال ہوا کرتا ہے۔ ہم تو وہ پلاننگ کرتے ہیں نا 25 ایئر، بلکہ 5 ایئرز، یہ ایک پلاننگ ہوتی ہے کہ اس میں ہم نے یہ کرنا ہے۔ کوئی 50 ایئرز کا ہوتا ہے، کوئی 100 ایئرز کا ہوتا ہے، لیکن اللہ کا منصوبہ چند سالوں کا نہیں، 1000 سال کا ہوا کرتا ہے۔ سورہ الرحمن میں اللہ نے فرمایا کل یوم ہوا فی شان، ہر دن اللہ ایک نئی شان میں جلوہ گر ہوتا ہے۔ تو 1000 سال کا منصوبہ وہ اللہ اسے چلاتا ہے، پھر اس کے بعد نیا منصوبہ کار فرما ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ یہ اللہ عالم الغیب والشہادہ ہے، عزیز ہے، رحیم ہے، جس نے ہر چیز جو اس اپنی ہر مخلوق کو حسن عطا کیا، جو مخلوق اس نے پیدا کی اس کو حسین بنایا، اور انسان کی تخلیق اللہ نے مٹی سے کی، پھر اس کی نسل کو ایک بے قدر پانی کے نچوڑ سے جاری کیا، پھر اسے برابر کیا، اس میں روح پھونکی، اور پھر خاص طور پر انسان کو کان عطا کیے، آنکھیں عطا کی اور عقل بخشی۔ قلیلا ما تشکرون، تم بہت کم شکر کرتے۔ یہ بار بار دیکھیے قرآن پاک میں اللہ جل شانہ اپنی نعمتوں کو یاد دلاتا ہے اور شکر کی دعوت دے رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب ہم زمین میں کھو جائیں گے، مٹی میں مل کر مٹی ہو جائیں گے، کیا ہم دوبارہ ایک نئی تخلیق میں اٹھائے جائیں گے؟ ہم از سر نو پیدا کیے جائیں گے؟ ہاں، اصل بات یہ ہے کہ رب کی ملاقات کے یہ لوگ منکر ہیں، یا آخرت کے منکر ہیں۔
پھر فرمایا کہ وہ منظر دیکھو، اس کی فکر نہ کرو، فکر اس کی کرو کہ جب مجرم رب کے سامنے اپنے سر جھکائے ہوں گے شرمندگی سے اور کہیں گے ہمارے رب ہم نے اب دیکھ لیا اور سن لیا، اپنی آنکھوں سے جہنم کو بھی دیکھ لیا اور جنت بھی نظر آ رہی ہے، اور اپنے کانوں سے ہم نے سن لیا کہ آپ نے جو کچھ کہا تھا وہ سب صحیح ہے، فرجعنا، اے اللہ ہمیں ایک موقع عطا فرما دے، ہمیں لوٹا دے۔ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم نیک عمل کریں گے، یقیناً ہمیں انا موقنون، ہمیں یقین آ گیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ اب موقع ختم ہو گیا، تم نے اس دن کی ملاقات، اس دن کی حاضری کو بھلا دیا، آج ہم تمہیں نظر انداز کر رہے ہیں، ہم بھی تمہیں بھلا رہے ہیں، جاؤ اور یہ ہمیشہ کے عذاب، ہمیشہ کا عذاب، اس کا مزہ چکھو۔ اس کے بالمقابل مومن کون ہیں؟ فرمایا کہ ہماری آیتوں پر ایمان تو بس وہ لوگ رکھتے ہیں سچا ایمان کہ جب انہیں ان آیتوں سے نصیحت کی جاتی ہے، یہ آیتیں یاد دلائی جاتی ہیں، تو وہ سجدے میں گر جاتے ہیں، وہ سجدے میں گر جاتے ہیں اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کہتے ہیں، اور وہ تکبر نہیں کرتے، یعنی جو اللہ کا فرمان سنتے ہیں اپنا سر جھکا دیتے ہیں، یہ ہیں اصل میں صحیح ایمان والے۔ یہ میں نے آیہ سجدہ کا مفہوم بیان کیا، بعد میں ایک سجدہ تلاوت کر لیجئے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے پہلو بستروں سے جدا رہتے ہیں، اپنے رب کو خوف سے اور امید سے پکارتے رہتے ہیں، اے اللہ معاف کر دینا، اور اس کے سے ثواب کی امید رکھتے ہیں، اور ہمارے دیے ہوئے سے خرچ کرتے ہیں، یہ ہیں سچے مومن۔ اب ان کی جزا کیا ہوگی؟ جنت۔ اور کسی کو یہ معلوم نہیں ہے، کسی کو یہ معلوم نہیں ہے، اللہ نے ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک جو چھپا رکھی ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک، ان کے لیے سکون و اطمینان، ان کے لیے راحت، سہولت، لذت اور ہر طرح کا ساز و سامان، جسے دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی ہوں، تو ہم نے ان کے سکون اور اطمینان کا جو سامان تیار کر رکھا ہے، اسے کوئی نہیں جانتا، نہ کسی کے تصور میں آ سکتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی نعمتوں کے بارے میں کہ کسی آنکھ نے مالا عین رأت ولا اذن سمعت، جنت کی نعمت، جنت وہ ہے اور اس کی نعمتیں وہ ہیں جو کسی آنکھ نے آج تک دیکھی نہیں۔ انسان کی بات ہو رہی ہے، پیغمبروں کی شان الگ ہے، تو کسی نے دیکھی نہیں اور نہ ہی سنا، اور نہ ہی کسی انسان کے دل میں اس کا کھٹکا آیا۔ یہ جو ہم سنتے ہیں کہ جنت میں یہ محل ہوگا، یہ پھل ہوں گے، کھجور ہے، انار ہے، انگور ہے، یہ سب باتیں ہمیں سمجھانے کے لیے، یہ ہمیں سمجھانے کے لیے بتائی گئی ہیں۔ اور وہاں کے انگور، انار اور نعمتیں اور محلات اور موتی، سونا کیسے ہوگا، کیسا ہوگا، ہم اس دنیا میں اس کو سوچ ہی نہیں سکتے۔ کوئی چیز ہو اس دنیا میں تو ہم تصور کریں، وہاں کی چیزیں اس دنیا میں ہے ہی نہیں، تو ہم اس کا تصور کیسے کر سکتے ہیں؟ اور وہاں تک پہنچنے کا ذریعہ کیا ہے؟ اللہ پر ایمان اور اس کی قدرتوں پر یقین۔ ارشاد ہے، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی تھی، آپ کو بھی ہم کتاب عطا فرما رہے ہیں، تو اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے، نہ ان کی کتاب میں نہ آپ کی کتاب میں۔ ہم نے اس کتاب کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا، قرآن کو موجودہ دور کے انسانوں کے لیے ہدایت بنایا، اور ان میں ہم نے ائمہ ہدایت بنائے اپنے امر سے۔ اسی طرح مسلمانوں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ہادی پیدا فرمائے۔ اب پھر اللہ تعالیٰ اپنی ایک قدرت کا ذکر فرماتا ہے کہ ان ربک هو یفصل بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون، دنیا کے اختلافات کے فیصلے یہ قیامت کے دن ہوں گے۔ دنیا کے اختلافات مذہبی ہوں، سیاسی ہوں، جن کا اس دنیا میں کوئی فیصلہ حتمی نہ ہو سکا،
اللہ قیامت کے دن بتائے گا یہ سچا ہے اور یہ جھوٹا ہے، اس نے صحیح کہا اور اس نے غلط کہا۔ تو آخری فیصلہ، حتمی فیصلہ اللہ قیامت کے دن فرمائے گا۔ تو بھائی کچھ باتیں آخرت پر چھوڑ دینی چاہیے۔ کیا ضروری ہے کہ کسی سے منوایا جائے اور فضول بحث کرتے چلے جائیں اور یہ مناظرہ بازی کی جائے؟ اس کی کیا ضرورت ہے؟ آپ جس بات کو صحیح سمجھتے ہیں اپنی دانست کے مطابق وہ آپ بیان کر دیجئے۔ مخالف جو آپ کا مخالف ہے اگر اس کو سمجھ آ جاتی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں سمجھ آتی تو بات اللہ پہ چھوڑ دیں۔ اس دنیا میں ہم سب چیزوں کا فیصلہ نہیں کر سکتے، یہ فیصلہ اللہ کرے گا۔ فرمایا کہ تاریخ سے عبرت حاصل کرو، انسانی تاریخ دیکھو کہ جن لوگوں نے اللہ کی نافرمانی کی ان کا انجام کیا ہوا، اور جنہوں نے رسولوں کی فرما برداری کی ان کی عاقبت کیسی ہے۔ اللہ کی قدرتوں کو دیکھو، کیسے وہ چٹیل زمین کو سیراب کرتا ہے اور تمہیں تمہارے جانوروں کو خوراک فراہم کرتا ہے۔ یعنی اللہ تعالی ہمیں یہ کہ اولم یرو، کیا انہوں نے دیکھا نہیں؟ اللہ ہمیں بار بار اس بات کی دعوت دے رہا ہے کہ اپنی زندگی آنکھیں کھول کے گزارو، غفلت میں نہ گزارو، دائیں بائیں اوپر نیچے اللہ کی قدرت کی نشانیاں بکھری ہوئی ہیں، انہی سے اللہ کی معرفت حاصل کرو۔ کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو یہ فیصلہ کب ہوگا؟ فرمایا کہ جب فیصلے کا دن آئے گا تو اس دن کافر ایمان لائیں گے، لیکن یہ ایمان ان کو کچھ فائدہ نہیں پہنچائے گا اور نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی۔ آج وقت ہے کہ اللہ کی بات مان لو۔ سورہ کی بالکل آخری آیت میں فرمایا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، آپ ان سے اعراض کریں، درگزر کریں، کنارہ کشی کریں، گریز کریں۔ وَانْتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ، آپ بھی انتظار کریں، یہ بھی انتظار کر رہے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ بحث میں الجھنا یہ غلط ہے، اس سے اپنا ٹائم ضائع ہوتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی و آلہ وبارک وسلم۔ اے اللہ ہمیں دین کا صحیح علم حاصل کرنے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ قرآن اور رمضان کی برکت سے ہمارا تزکیہ نفس فرما دے۔ یا اللہ ہمارے سب روزے اور نمازیں اپنی رحمت سے قبول فرما لے۔ اے اللہ قرآن کی برکت سے، رمضان کی برکت سے سب بیماروں کو شفائے کامل عاجل عطا فرما۔ ہمارا رزق فراخ فرما، عزت اور برکت والی روزی عطا فرما۔ اے اللہ ہر طرح کی محتاجی سے بچا، اے اللہ ہر طرح کی محتاجی سے بچا، صحت، عفت، عافیت نصیب فرما۔ اے اللہ دنیا اور آخرت میں ہر طرح کی خیر عطا فرما اور ہر قسم کے شر سے بچا۔ اے اللہ ہمارے وطن کی حفاظت فرما، ہمارے وطن کو امن و امان اور ایمان کا گہوارہ بنا۔ یا اللہ پاکستان کے بدخواہوں کو خائب و خاسر فرما۔ اے اللہ جو اس ملک کی خدمت کر رہے ہیں ان کی بھی حفاظت فرما۔ وصلی اللہ وبارک وسلم علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین، آمین یا ارحم الراحمین۔